ماریا آپ کی طرف میں آؤں گی بغیر وقت ضائع کیے سیاسی حوالوں سے. اب کیونکہ عمران خان صاحب ایک طرف وہ ان کا بڑا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ انتخابات ہوں. شیخ رشید صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے تو ایک پیشگوئی بھی کر دی کہ اگلے مہینے کے آخر میں ہو جائیں گے انتخابات, اور وہ کہتے ہیں میں خبر کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں, اور دوسری جانب جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے وہ یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز کے ساتھ ہی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, تو انتخابات ہوں ایسی صورت میں کہ جب چیف الیکشن کمشنر پہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا اعتراض ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ نون لیگ کے ایجنٹ ہیں, اس صورت میں اگر کسی نہ کسی طرح انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے نتائج تسلیم ہوں گے کسی کو؟ بیرونی سازش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو اس حوالے سے الزام ہے. تھوڑی سی ایک چیز مجھے نظر آتی ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ عوام کا ریاست سے تعلق جو بہت کمزور ہے, اور یہ راتوں رات کمزور نہیں ہوا, اس کو باقاعدہ ایک طریقہ کار سے کمزور کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو غداری کا کارڈ, پیٹریوٹزم کا کارڈ, یہ مذہبی کارڈ, یہ سارے جب استعمال کیے جاتے تھے, جن کی جانب سے استعمال کیے جاتے تھے, اب وہ بہت ہی واضح طور پہ انہی کے خلاف جب استعمال ہونے کا وقت آ گیا ہے, اور لگ رہا ہے جیسے ان کے خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں خان صاحب, تو شاید ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اپروچ جو ہے ریاست اور عوام میں دوری پیدا کرتے ہیں. Having said that, آگے چلتے ہیں کیونکہ obviously بلاول بھٹو زرداری میں آپ کی اسی بات پہ اگر ماریا مجھے آپ اجازت دیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم جو پہلے بریک سے پہلے بات کرتے ہیں, میں کوئکلی اپنے ناظرین کے لیے شیئر کر دوں کہ یہ بات بالکل درست ہے. مدد صاحب نے اور ماریا نے بھی کہا کہ سبھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. جو کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے تو ان کے اوپر بھی مسجد حرام میں کسی نے آواز اس طرح کی لگائی, تو مریم نواز نے اس وقت کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والوں کو منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی, یہ نظام ہے قدرت کا. آپ دیکھیں کہ کل اسی قسم کا واقعہ ان کے ساتھ, تو اسی وقت اگر وہ کوئی پوزیشن لیتی تو آج کہتی تو ان کی بات کے اوپر بھی سب کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کی جماعت نہیں ہے, صرف آپ نے انڈیویجولی ایک لیڈر کے طور پہ, آپ ایک نوجوان لیڈر کے, ایک ینگ لیڈر کے طور پہ بھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا. ماری اب آپ کنٹینیو کیجئے گا الیکشنز کے حوالے سے. آپ جی, بلاول جو ہے اگر یہ اوتھ نہ اٹھاتے تو شاید کچھ شبہ رہ جاتا, لیکن بلاول کے اوتھ اٹھانے سے یہ بات 100% اپروو ہو چکی ہے کہ یہ اسمبلیاں ایٹ لیسٹ جو حکومتی اتحاد ہے وہ 1.5 سال تک چلانے کے لیے یہاں پر آیا ہے, کیونکہ وہ شہباز شریف کے فورن منسٹر بننے کا جو ٹیگ خود پہ لگوائیں گے, جو کہ بعد میں obviously کسی لمحے پہ سیاسی طور پہ ان کے لیے پرابلمٹک ہو, یا کبھی نہ کبھی یہ تصویر انہیں ہانٹ کرے فیوچر میں جا کے, ابھی نہیں 10-15 سال کے بعد, جب کیونکہ انہوں نے آپس میں سیاست تو ایک دوسرے کے خلاف ہی کرنی ہے. وہ صرف 4 مہینے کے لیے یہ اپنے اوپر ٹیگ لگوانے کے لیے نہیں آئے, وہ پورے 1.5 سال کے لیے آئے ہیں. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مردم شماری کے لیے اگست کے اندر ہی کام شروع کر دیا جائے گا اور 2023 تک وہ ختم ہوگا. تو ان اے وے جو ادارے ہیں وہ کوئی موڈ اور ٹون سیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن اس سال تو نہیں ہونے والے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ادر دین خان صاحب, بیکاز obviously وہ واحد ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی تمام لوگ ایک طرف پہ کھڑے ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستانی پالیٹکس ہے, اس میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ پرسوں کے بارے میں کوئی وثوق سے بات کہہ دیں, نہیں کہہ سکتے. جیمز بانڈ کی فلم سے زیادہ اس میں ٹویسٹ اینڈ ٹرنز اور تھرل ہے. یہ کسی دن کبھی نہ کبھی کوئی اس کو اسکرپٹ لکھے تو بڑی بلاک بسٹر فلم بنے گی پاکستانی سیاست. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت تک آثار یہی نظر آتے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. لیڈر کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے. شیخ صاحب کا بیان کہ 2 دن بعد آپ دیکھیے گا حرم شریف میں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. موٹیویٹ تو لوگ ہوتے ہیں اس سے, یہ موٹیویٹ کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں یا پھر وہ عوام خود بھی ذمہ دار ہیں جو خود بھی اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال نہیں کرتے ان حوالوں سے؟ خاص کر باقی جگہوں پہ تو چلیں کر ہی رہے ہیں احتجاج میں. قاسم سوری صاحب کے ساتھ بھی جو کل رات واقعہ پیش آیا, بڑا افسوس کی بات ہے, ان پہ سحری کے وقت ان پہ اٹیک کیا گیا. اور پھر کچھ خبریں یہ بھی سامنے آئیں کہ وہی جو بگٹی صاحب کے کچھ لوگ تھے, شاہزین بگٹی کے, جن کو ناپسند ہوا کہ ان کے بگٹی صاحب کے ساتھ وہاں پر کیا سعودی عرب میں واقعہ پیش آیا, اس کا یہ نتیجہ تھا. تو پھر یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ ہم ایز آف ناؤ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اس کا؟ اب سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہم نا ایک ایسے پریشر کوکر سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ وہ بار بار سیٹی بجی جا رہی ہے اور ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے, اور کسی دن یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا. اور مجھے اس پریشر کوکر کے پھٹنے کا بھرپور یقین ہے. اب میرا یہ خدشہ یہ نہیں, یہ اندیشہ نہیں, اب یہ یقین میں بدل چکا ہے. اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پچھلے 1.25 مہینوں میں آپ بھی اپنے ارد گرد نوٹس کرتے ہوں لوگوں کی دوستیاں, ان کی رشتہ داریاں, ان کے جو آپس میں سارا ملنا ملانا تعلقات, اس سیاست سے اس قدر یہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے پولیٹیکل ویوز رکھنا بہت اچھی بات ہے, آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, ان کا اس اوپینین کو بتانا بہت ضروری ہے. I really appreciate that. لیکن اپنے نظریے یا اندھے اعتقاد میں آپ کوئی اتنی ایکسٹریم پوزیشنز یا اس قدر بدتمیز رویہ اختیار نہ کر
लें कि उसके बाद जो है ये ताल्लुक आपके खराब हो जाए। देखिए जो आपके जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी लीडर है, चाहे वो इमरान खान है, वो मरीम नवाज साहिबा हैं, बिलावल हैं, जो भी हैं, उनकी मोहब्बत में इतना ना आगे बढ़ के अपने ताल्लुकात खराब कर लीजिए, क्योंकि कल को आप पे बुरा वक्त आएगा तो वो आपकी मदद को नहीं आएंगे, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त खानदान बिल्कुल। वाले अपने प्यारे हैं वही मदद को आएंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क रखिए। अगर आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो रही है, अगर आप बहुत मायूस हैं, आपकी सियासी अफिलिएशन की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, तो थोड़ी-सी ब्रेक ले लीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आपको बहुत तशवीश होती है, वहाँ पे ट्रेंड्स देखकर तो थोड़ा-सा 2-3 दिन के लिए आप ऑफलाइन हो जाइए, रिचार्ज होके आइए वापस और दोबारा एंगेज कीजिए। देखिए क्राइसिस तो आते रहते हैं और चले जाएँगे। आज आप हुकूमत में हैं, कल नहीं होंगे, कल जो अपोज़िशन में है वो हुकूमत में होंगे। लेकिन इस दौरान आपका कंडक्ट, आपकी इंटेग्रिटी और आपका कैरेक्टर है ना, वो हमेशा आपके साथ रह जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये जो उस वक्त हो रहा है, जो पूरी कॉन्वर्सेशन मस्जिद नबवी के वाक़े के हवाले से, इट्स शेयर हिपोक्रेसी अफ़सा। क्योंकि जी। जब ये नारे आपके लीडर के खिलाफ लगते हैं तो जो उस वक्त आपको तकलीफ होती है और जो दूसरे आपके ऑपोजिशन है वो तालियां पीटती है। इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। और अब जो इस वक्त इसको तकलीफ हो रही है, कल को अगर दोबारा ऐसा वाकया होगा तो ये लोग तालियां पीटेंगे जो आपकी हाँ। ऑपोजिशन है। तो खुदा के वास्ते आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, जब हम फॉरेन सही। डेलीगेशंस में जो बंदा जाता है वो पाकिस्तान की रियासत का नुमाइंदा होता है। हाँ। जो भी आपकी लड़ाइयां जी। हैं अपने घर के अंदर उनको जरूर सुलझाइए, लेकिन पूरी दुनिया में अपना तमाशा मत लगाइए।